تمہارے چہرے بس کر دیں، تم پہ پتھروں کی بارش کر دیں، جیسا کہ پچھلی قومیں پہ ہوتا آیا ہے۔ آد و سمود کا کیا حال ہوتا؟ آد و سمود کا کیا حال ہوتا؟ یہی حال ہوتا۔ اللہ کے فرمانے کے اس شرک کو انہوں نے چھوڑا نہیں، ترک نہیں کیا۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے اپنے رسولوں کو بھیجا ان کی قوم کی طرف توحید دعوت دے کر، لیکن نہیں مانے اور شرک میں اترا ہے۔ نتیجہ کے طور پر 7 راتوں اور 8 دنوں تک اللہ رب العالمین نے آسمان زمین دونوں سے عذاب مطلق کر رکھا، وبال کی بس پکڑا۔ سمود، قوم سمود جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام بھیجے گئے تھے، آج اس قوم کی جو بستیاں تھیں، جو کھنڈرات ہیں، آج سعودی عرب کے حصے موجود ہیں، اور وہ جگہ ہے مدینہ منورہ سے قریب ہے، العلا نام کی جگہ۔ العلا سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر سمود کی بستیاں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک میں سن 9 ہجری میں تبوک کی طرف جا رہے سفر کر رہے تھے، تو راستے میں یہ مقام پڑا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا تھا کہ اپنی سواری کو تیز کر دو، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے۔ قوم سمود کے واقعات ہیں، وہ آثار ہیں، کھنڈرات ہیں جہاں پہ اللہ پانی کا علاقہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور سنت ہے کہ جہاں اپنے قوم اس پہ عذاب آیا ہو، وہاں سے آپ تیزی کے ساتھ گزر جائیں، عبرت پکڑتے ہوئے، نصیحت پکڑتے ہوئے۔ اگر ہم بھی اپنا قومی نافرمانی کریں گے، اللہ کے ہاتھ سے ہٹ جائیں گے یا اور کو ہٹ جائیں گے، وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جو ہے انسان کہاں جاتی ہے؟ جہنم میں جاتا ہے۔ نسأل اللہ السلامہ۔ آگے رب العالمین کی آیت کے اندر فرمایا ہے، سورہ مجدد کے آخر میں، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے، مقصد کیا تھا؟ تاکہ لوگ اللہ کی بات کریں، شرک اور شیطان کی عبادت اس کی وجہ سے بات کریں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو اللہ نے توفیق بخشی، وہ ہدایت یاب ہو گئے، انہیں ہدایت مل گئی، اور کچھ کے دلوں میں مہر لگا دی اللہ العالمین نے، اور گمراہی ہوئی۔ ہر ذریعے میں جو آمدہ تھی وہ گمراہ ہو گئی۔ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ تو تم زمین میں سیر کرو، گھومو، چلو پھرو، اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ وہ لوگ جو اللہ العالمین کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، رسول کو جھٹلاتے تھے، رخصت کر دیا کرتے تھے، ان کا انجام کیا ہوا؟ قوم لوط کی بستی، حضرت لوط علیہ السلام کا نام آپ سب جانتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے، ایک قوم کی طرف بھیجے گئے تھے، ایک ایسی قوم کی طرف جہاں کے مرد حضرات عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے تھے، اپنی شرط پوری کرنے کے لیے۔ بہت سمجھایا حضرت علیہ السلام نے، پر قوم پاس نہیں ہے۔ بازی کے جو قوم اور لوارت کے شریف بین مقرر ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ بستی پلٹ دی، اور آج پوری دنیا کے لیے نشان عبرت کے طور پر بحیرہ مردار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ وہ ڈیڈ سی ہے جو اردن کے قریب میں ہے، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں داخل ہونے والا شخص ڈوبتا نہیں ہے۔ دنیا کا واحد سمندر ہے جہاں کوئی مچھلی نہیں پائی جاتی۔ کیوں؟ جب اللہ العالمین نے بستی پلٹی تھی تو زمین سے ایسے معدنیات، ایسے کیمیکل نکل کے آئے پانی کے ساتھ کہ اس میں کوئی زندہ آدمی یا کوئی حیوان، کوئی مچھلی یا کوئی اور دوسرا جانور جو پانی جانور ہوتے ہیں اس میں زندہ نہیں رہ سکتے، اس لیے ہے ہی نہیں وہاں پر۔ اس پانی کے اندر ڈینسٹی اتنی زیادہ ہے کہ ایک انجان آدمی وہ انجان کو تیرنا نہیں جانتا ہے،
وہ بھی چلا ڈوبے گا لیکن میں بھائی پرہیز کرنا چاہیے وہاں سے طریق ہوتے ہوئے گزرتے ہوئے کہیں سے نکل جائیں کہ اس لیے کہ وہ جگہ اللہ پالمین نے اس قوم کے عذاب نازل کیا تھا اور ہمیں وہاں سے عبرت اور نصیحت پکڑتے ہوئے اس جگہ سے گزرتے آگے بڑھنا چاہیے. حکم دیا اللہ پالمین جاؤ دیکھو اور عبرت پکڑتے ہوئے وہاں گزر جانا چاہیے انسان وہاں سے رک کر وہاں اندر جا کر تیراکی کرنا یا اس کے اندر نہانا ان سے کر کے ہونا چاہیے. اور وہ لوگ جیسا کرتے ہیں وہ گناہ کر رہے ہیں اور اس اللہ رب العالمین کے احکامات کی سرتابی اور اس کی معصیت کا ارتکاب کر رہے ہیں. اس کے بعد جو تیسرا شبہ تھا صفحہ نمبر 49 سے تیسرا شبہ بیان کیا رہا ہے کہ اللہ الہ الا اللہ کا صرف زبان سے کہنا جنت میں داخلہ کے لیے کافی ہے اور اس کے بعد انسان کیسے ہی شکریہ یا شکریہ عمل کرے. اس سلسلہ میں وہ ان احادیث کے ظاہری الفاظ حدیث پکڑتے ہیں جن میں آیا ہے کہ کسی نے اپنی زبان سے شہادتین اللہ کی توحید کی شہادت اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی کا اقرار کیا وہ جہنم کی آگ پر حرام ہو گیا. یہ جہنم کیا جس نے صرف دل کے ساتھ لا الہ الا پڑھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا جہنم اس پر حرام. اس کا مطلب جہنم نہیں ہو گیا. آج اس زمانے میں ایک مسلمان کا بڑا طبقہ ایسا ہے جو سمجھتا کہ ہم نے لا الہ پڑھ لیا ہم نے لا ایک مان لیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گواہی دے دی ہے اب جہنم کی آگ ہم پر حرام ہم جنتی ہو گئے. میرے بھائیوں اور پھر اس کے بعد میں ان کا عمل اس کے مخالف ہوتا ہے. آپ جب لا الہ الا اللہ پڑھا تو آپ نے سوچا نہیں کہ ہم نے جو عہد اللہ پانے سے کر لیا ہے کہ اے اللہ اب تیرا کوئی برحق معبود نہیں ہے صرف تیری ہی پوجا میں کروں گا تیری بات کروں گا تیری بات کسی کو سازی اور شریک نہیں ٹھہراؤں گا. لیکن نہیں اس کلمہ کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ فوت شدہ بزرگان کے قبروں پہ جا کر مزارات پہ جا کر جو نظریں اور باتیں مانگی جاتی ہیں جہاں نمازیں پڑھی جاتی ہیں سجدے اور رکوع کی جاتے ہیں اولادیں مانگی جاتی ہیں ان سے مدد طلب کی جاتی ہے اپنی ہر طرح کی حاجت ان کے سامنے پیش جاتی ہے انہیں مشکل کشا غوث آفاق اور دستگیر کی شکل میں ان کو پکارا جاتا ہے ان کو ان صفات سے منسلک کیا جاتا ہے جبکہ وہ کچھ نہیں کر سکتے وہ خود محتاج ہیں اللہ کے رحم کرم کے. اگر وہ بزرگ رہے ہیں نیک رہے ہیں تو جائے کہ وہ کچھ نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ولی کوئی ہو سکتا ہے. آپ رسولوں کے سردار دونوں جہاں کے سردار سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے آپ سے بڑا کوئی ولی ہو سکتا ہے کوئی بزرگ ہو سکتا ہے پوری بشریت میں پوری تاریخ انسانی میں اگر آپ کے پاس کوئی نمبر آتا ہے تو صحابہ کرام آتا ہے اور صحابہ کرام میں اگر کسی نمبر آتا ہے تو پھر فرمایا رفع کے نمبر آتا ہے. ان لوگوں نے اس کبھی کہا بلکہ کہا تو کیا کہا اللہ کے رسول نے لا تجعلوا قبری عیدا کہ میری وفات کے بعد میری موت کے بعد میرے قبر پہ میرے گلے مت لگانا چادریں مت چڑھانا مجھ سے نظر و نیاز مت مانگنا. اور حقیقت افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ نماز بھی پڑھتے ہیں نماز میں جملہ کیا کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ اللہ ہم سے تیری بات کرتے ہیں تیری پوجا کرتے ہیں تجھی سے مدد چاہتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں اور پھر جاتے وہی کام پیر کے آستانے پہ ڈھونگی باباؤں کے درباروں میں اس کی ہم خلافت کرتے ہیں اللہ پاک کا انکار کر بیٹھتے ہیں شرک کر جاتے ہیں وہاں. میرے بھائیوں تو یہ زبانی اقرار ہے یہ زبانی آپ کا قول ہے زبانی اقرار ہے یہ زبانی قول اقرار آپ کے لیے کافی نہیں ہوگا. اس زبانی قول اقرار کے باوجود بھی آپ جہنم میں جا سکتے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھی جہنم جا سکتے ہیں اگر آپ شرک کے لوگ نہیں ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج مسلمانوں کا ایک بڑا
کلمہ پڑھ لیا ہے، ہم نے اللہ کے رسول کے ساتھ گواہی دے دی ہے، کافی ہو گیا۔ اس کے بعد بزرگوں کے آسانوں کے جہاں لگا ہوا ہے، صرف مراد مان لگا ہوا ہے، اس میں بھی کوئی کمی باقی نہیں ہوتی، اس سے توبہ تلافی کی کوشش کوئی نہیں ہو رہی ہے، بلکہ ہر دن اس میں اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ یہ اس امت کے بڑا فتنہ ہے میرے بھائیوں۔ اور جب ان لوگوں سے ہمارے وہ جو گمراہ بھائی ہیں، جب ہم ان سے کوئی بات کہتے ہیں کہ میرے بھائیوں اسلام کی یہ وہ تصویر نہیں ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں، اسلام کی وہ تصویر نہیں ہے جسے صحابہ کرام نے انجام دیا، جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا اور اس کی تربیت اپنے صحابیوں کی کی، یہ وہ تربیت کی وہ طریقہ نہیں ہے، تو ان کو اجنبی آواز لگتی ہے، کہتے ہیں لگتا کوئی ہم سے کوئی نئی بات کہہ رہا ہے، کوئی ایسی بات ہے لگتا ہے کہ میں نے کوئی بات سنی ہی نہیں۔ وہ سمجھتا ہے جو گمراہ ہے، جو مسلمان گمراہ ہے، جو شرک میں مبتلا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ نئی بات ہے، سنتا نہیں، آپ کی بات کٹ کر دیتا ہے، رد کر دیتا ہے، واپس کر دیتا ہے، تم غلط کہہ رہے ہو، اس لیے جو میں کر رہا ہوں۔ اور وہی بات کہتے ہیں کہ ہمارے آقا کرتے چلے آنا ہم چھوڑے، وہ بھی کہتے ہیں لا الہ ہم نے پڑھ لیا تو جنت ہم پہ واقع ہو گئی ہے، لیکن شرک پہ شرک، شرک پہ شرک کیے جا رہے ہیں، اور انہیں خبر نہیں کہ ہم قیامت کے دن پورے صراط سے گزریں گے اور جب ان کے سروں پہ شرک کا ٹوکرا موجود ہوگا انہیں فرض میں جنت میں دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس موقع مجھے یاد آ رہی ہے، اللہ نے فرمایا تھا کہ بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء، کہ اسلام کا جب آغاز ہوا تھا تو بڑی غربت میں ہوا تھا، اجنبیت کی حالت میں ہوا تھا، پردیسی پن تھا، کیسے ایک ایسی قوم میں جو شرک میں گرفتار تھی، اس کے سامنے جب ایک اللہ رب العالمین کی طرف دعوت لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور پیش کیا تو ان کی دعوت عجیب لگی، لگتا کہ آج پہلی مقام سن نہیں تھا، تو اللہ نے فرمایا کفار مکہ کا جو رویہ تھا وہ یہی تھا کہ کوئی دعوت اجنبی نہیں تھی، اور پھر فرمایا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ دعوت جب لوگوں پہ پیش کی جائے گی تو ان کو اجنبی لگے گی۔ صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ اے اللہ کے رسول کیا مسلمان ذرا بہت کم ہو جائے گی، کفار ہر جائیں گے، مشکل کا پتہ ہو جائے گی؟ کہا نہیں، مسلمان ذرا جھاگ کے سمندر کی جھاگ کی مانند کی طرح ہوگی، لیکن وہ اسلام کی سچی تصویر ان کی آنکھ پر مجھے ہوگی، اسلام کے صحیح راستے کو ہٹ کے گمراہ ہوں گے، شیطان کو بہکا چکا ہوگا، اور چونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ میری ایک جماعت روئے زمین پر قیامت تک ایسی رہے گی جو حق بات کہتی رہے گی اور حق کا عرض تھامے رہے گی، لیکن جب یہی جماعت اس مشرک جماعت کی یہ بات کہے گی کہ لوگوں بھائیو اسلام یہ نہیں شروع کر رہے ہیں، اسلام کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، صحابہ کرام نے کیا، وہ اسلام ہے، تو انہیں عجیب لگے گی بات، میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آج پھر اسی اہمیت ہو رہا ہے۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ کافروں اور مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار نہ گزرے گا، لیکن اللہ تعالی اپنی نور، اپنا اسلام، اپنی وحدانیت کا پیغام دنیا کے کونے کونے میں پہنچا کر رہے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج پوری دنیا میں اللہ تعالی کے موحد بندے موجود ہیں جو شرک میں مبتلا نہیں ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد ایسی بھی ہے جو شرک میں مبتلا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں معلوم یہ ہوا کہ صرف لا الہ الا اللہ کافی نہیں ہے، اور صرف لا الہ کے کہنے کے بعد ہم پر جو چیز واجب ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم پوری زندگی اللہ تعالی کے بارے میں کسی بھی موقع پر، کسی بھی جگہ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں۔ صحیح مسلم کے اندر ایک روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اللہ تعالیٰ کے سوا جس کسی کے لیے بات کی جاتی ہو اس سے انکار کیا تو اس کا